جی ناظرین، اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں وائس چیئرمین UC 13 صدر ٹاؤن کے جنہوں نے آج جلسے میں بھرپور تعاون کیا. آئیں آج کے جلسے کے حوالے سے ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے کہ آج کے جلسے کے بارے میں. السلام علیکم سر، کیا کہیں گے سر آج جلسے کے حوالے سے آپ؟ سر آج کی جلسے کو اگر ہم کہیں کہ آج شیریں جناح کالونی کی عوام نے اپنا فیصلہ سنا دیا کہ 5 نومبر کو صرف تیر چلے گا، اور تیر چل کے جو 5 نومبر کا دن ہوگا وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے بہترین اور منافقوں کے لیے بدترین دن ہوگا اور مرتضیٰ کی جیت کا دن ہوگا انشاءاللہ. جو آپ نے دیکھا عوام کا کافی رش دیکھا گیا تھا، اس کے لیے آپ عوام کو کیا کہنا چاہیں گے یہاں کی؟ میں اپنے لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے نامزد امیدواروں پر بھروسہ کیا اور انہیں کامیاب کیا. اس بار بھی میں اپنے لوگوں سے، اپنے علاقے کے حلقے کے لوگوں سے، پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالو ورکروں سے یہ امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ اس بار بھی 5 نومبر کو تیر چلیں گے اور تیر چل کے منافقوں کے دلوں کے چیر دیں گے انشاءاللہ. 5 نومبر کا جو سورج ہے، ٹھیک ہے، 5 نومبر کا جو سورج ہے وہ کیا نوید لائے گا پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے؟ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے نہیں بلکہ پوری کراچی کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری کراچی کے لوگوں کے لیے، ہمارے لیے خوش قسمتی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک ایسے شخص کو نامزد کیا جس کا نام بیرسٹر مرتضیٰ وہاب ہے، جو لوگوں کے مسائل حل کرنے میں سنجیدہ ہے. وہ اختیارات کا رونا نہیں روتا بلکہ تنقید کا جواب کام کر کے دیتا ہے، اور ہم ان کی قیادت میں کراچی میں، وہ پوری کراچی میں کام کریں، ان کی قیادت میں ہم شیریں جناح کالونی میں پوری کلفٹن میں، گزری میں، پوری UC 13 میں انشاءاللہ کام کرتے رہیں گے. ترقیاتی کاموں کا جو جال انہوں نے بچھایا ہے، ترقیاتی کام جو وہ کر رہے ہیں انشاءاللہ وہ اس کا سلسلہ 4 سال تک چلتا رہے گا انشاءاللہ. تو سر دور اقتدار میں آنے کے بعد آنے والے جو الیکشن ہے 8 فروری کو ان کی جو تاریخ مخصوص ہوئی ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہاں سے پیپلز پارٹی کو کوئی سیٹ مل سکتی ہے؟ کیونکہ آج تک یہاں سے کوئی پیپلز پارٹی کو سیٹ ملی نہیں ہے. سر یہ ہمارے اس PS اور NA کے حلقے کی حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں سے منتخب ہوئے تھے عارف علوی صاحب جو صدر پاکستان منتخب ہوئے. اسی NA کی سیٹ سے PS کی سیٹ پہ الیکشن لڑے تھے اسماعیل صاحب جو گورنر منتخب ہوئے. یہاں پر سے الیکشن لڑے، مختلف پارٹیاں الیکشن جیتی ہیں، مگر یہاں پر عوام کے درمیان جو نظر آئے گا آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی کا نمائندہ نظر آئے گا، اور جو کام کرتا ہوا نظر آئے گا پاکستان پیپلز پارٹی کا نمائندہ اور ورکر نظر آئے گا. اور انشاءاللہ ہم اس بار کبھی امید سے زیادہ کبھی یقین رکھتے ہیں کہ اس بار ہمارے حلقے کی غیور عوام جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے نامزد امیدواروں کو منتخب کرے گی، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جو بھی امیدوار آئے گا تیر کے نشان پہ یہ عوام ووٹ دے گی، اور انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی کو انشاءاللہ یہاں کی عوام NA اور PS دونوں کی سیٹ کی خوشخبری دے گی انشاءاللہ 2024. اچھا سر، اقتدار میں آنے کے بعد جو سب سے پہلا آپ کا کام ہوگا اس حلقے کے لیے، وہ آپ کیا کرنا چاہیں گے؟ سر اقتدار میں آنے کی بات کی، آپ بات کی بات کر رہے ہیں، ہم تو آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ ذرا وزٹ کر لیں، آپ ایریا دیکھ لیں جو اس علاقے کے اہم ایشوز تھے. آج بیرسٹر مرتضیٰ وہاب صاحب میرے کراچی آئے تھے، انہوں نے اپنے انتخاب سے پہلے جب وہ سندھ گورنمنٹ کا حصہ تھے، انہوں نے کراچی کے لیے، سندھ کے لیے جو کارنامے سر انجام دیے، اور میئر کراچی بننے کے بعد بھی انہوں نے بہت سے ایسے کام جو یہاں پر کسی عام چیئرمین یا کوئی دوسرا منتخب نمائندہ نہیں کر سکا، تو انہوں نے وہ کام کر دیا، اور انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں بھی بھرپور طریقے سے انشاءاللہ ترقیاتی کاموں کا جال بچھایا جائے گا کراچی میں بھی اور شیریں جناح میں بھی. اچھا سر، میں پھر رپیٹ کرتے چلوں، یہاں پر دیکھا گیا ہے کہ 2 بنیادی مسائل ہیں، ایک تعلیم اور ایک صحت. اس کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی آنے والے وقتوں میں کیا لائے عمل کریں گی؟ سر ڈومین جو ہے وہ تو سندھ گورنمنٹ کا کام ہوگا تعلیم کا، اور صحت کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں. الحمدللہ پاکستان پیپلز پارٹی نے، آپ اگر چلے جائیں سول ہاسپٹل، جناح ہاسپٹل، کارڈیو اور ٹراما کی ہاسپٹل چلے جائیں، وہاں پر آپ کو فری میں، مفت میں ایک بہترین قسم کا، جدید قسم کا علاج وہاں پر لوگ استفادہ حاصل کر رہے ہیں. اور پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ منشور ہے کہ انشاءاللہ ہر گھر کو، ہر بچے کو تعلیم حاصل کرنا ان کا حق ہے، اور انشاءاللہ اس کے لیے کام کرتے رہیں گے. بہت شکریہ جی. جیسے کہ آپ نے دیکھا آج ہمارے ساتھ موجود تھے وائس چیئرمین جناب وسیم گل جدون صاحب اور سینئر رہنما پرویز اوان صاحب، جیسے جنہوں نے اپنے تاثرات کا اظہار کیا. آئیں اب دیکھتے ہیں کہ 5 نومبر کو کیا پیپلز پارٹی اقتدار میں آتی ہے، اگر آتی ہے تو وہ کس طرح آگے چل کے اپنی اس یہاں کی UC 13 کی عوام کے لیے کام کرتی ہے. بہت شکریہ. کیمرہ مین محمد السید ارشد علی کے ساتھ
راشد خان K92 نیوز کراچی.